بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ہٹ سٹوری میں ہم ذکر کریں گے بھارت کے کسانوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کا۔ ایک طرف نریندر مودی کی سرکار کشمیر میں ظلم ڈھا رہی ہے، لیکن اب اسی مظالم کا سلسلہ جو ہے وہ اب بھارت کے کسانوں کے خلاف بھی شروع ہو گیا ہے۔ لیکن بھارت کے کسانوں کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے نریندر مودی اور اس کے کرندوں کو شٹ اپ کال دی ہے، اور اقوام متحدہ کے ترجمان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ بھارت کے کسانوں کا احتجاج آئین اور قانون کے مطابق ہے اور یہ جائز بھی ہے، لہٰذا اقوام متحدہ اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے بھارتی کسانوں کی اس حمایت کے بعد بھارت کے جو سفارتکار ہیں، بھارت کے جو کونسلر ہیں، ان میں کافی بھگدڑ مچی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کافی ان میں بے چینی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ اقوام متحدہ دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے جس کی طرف سے بھارت کے کسانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جو تحریک ہے، نریندر مودی اور اس کی سرکار نے سکھوں کے خلاف یہ اقدام اس وقت اٹھایا جب کرتارپورہ راہداری کے بعد سکھوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اور یہ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ہندتوا سرکار نے اس کو کبھی تسلیم نہیں کیا، جو پاکستان نے کرتارپورہ راہداری کا سلسلہ جو شروع کیا تھا، جس کے بعد سکھوں کے اندر پاکستان کے لیے والہانہ محبت کے جذبات دیکھے گئے اور نریندر مودی کو پہلے دن سے یہ ہضم نہیں ہو پا رہے۔ چنانچہ اس کے بدلہ لینے کے لیے نریندر مودی سرکار نے بھارتی کسانوں پر ہوش اور بار ٹیکس عائد کیے اور ان کے خلاف ایسے قوانین بلائے جس سے ان کی کمر ٹوٹ گئی، لیکن بھارتی کسانوں نے ہمت ہارنے کی بجائے نریندر مودی سرکار کے خلاف احتجاج بلند کیا۔ اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ کینیڈا کے وزیر اعظم کی طرف سے بھی بھارتی سرکار کی کسانوں کے خلاف اس اوچھے ہتھ کنڈے کی شدید مذمت کی گئی تھی۔ بھارت کے سفارت خانے میں کینیڈا کے سفارتکار کو بلا کر شدید احتجاج کیا گیا تھا، لیکن کینیڈا کا دو ٹوک موقف سامنے آیا تھا کہ بھارت میں وہ اقلیتوں کے حقوق اور کسانوں کے تحفظ کے لیے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، جس کے بعد بھارت کو منہ کی کھانی پڑی۔ اور یہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چند روز پہلے امریکہ میں سکھوں نے بھارتی سفارت خانے کے خلاف جو ہے وہ مظاہرہ کیا تھا اور اس کا محاصرہ کر لیا تھا، اور ہزاروں سکھوں نے نریندر مودی کے خلاف مظاہرے کیے تھے، اور اس کے بعد لاکھوں سکھوں نے یہی رد عمل جو ہے وہ لندن میں بھارتی ہائی کمشنر کے خلاف جو ہے دہرایا، اور وہاں پہ سکھوں نے بھارتی ہائی کمشنر کے باہر اپنے شدید جذبات کا اظہار کیا۔ اور سکھوں کی یہ جو تحریک ہے، فی الحال یہ تحریک اگرچہ کسانوں کے لیے ہے، چونکہ کسانوں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، کسانوں کو جو ان کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف جو سکھ برادری ہے انہوں نے پوری دنیا میں ایک ریفرینڈم کرانے کا بھی اعلان کر دیا۔ پوری دنیا کے سکھوں کو تقریباً 50 لاکھ سے زائد کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سکھ برادری جو ہے وہ اس میں حصہ لے رہی ہے، اور برطانیہ، کینیڈا اور امریکہ کے سکھوں نے اس حوالے سے پوری دنیا میں پولنگ بوتھ بھی بنانے شروع کر دیے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے دنیا کے ماہرین بھی جو ہیں وہ ہائر کیے ہیں تاکہ ایک ایسا ریفرینڈم کروایا جائے جو نریندر مودی کی سرکار کے خلاف ہوگا، جس میں وہ یہ بتائیں گے کہ سکھوں کے ساتھ کیا ظلم روا رکھا گیا، اور حالیہ جو بھارتی کسانوں کے خلاف نریندر مودی نے قوانین بنائے ہیں اس کے بھارتی کسانوں کی معاشی حالت پہ کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ چنانچہ دن بدن نریندر مودی کی سرکار کا ایک طرف منہ کالا ہو رہا ہے اور دوسری طرف اس کے لیے انٹرنیشنلی بہت مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبر بھی بہت اہم ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ کے 36 اراکین نے کسانوں کی اس تحریک کی حمایت کر دی ہے، اور انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں اپنا موقف دہراتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کسانوں کی یہ تحریک آئین اور قانون کے مطابق ہے اور ان کے حقوق کے لیے ہے، ان کے بچوں کے حقوق کے لیے ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک خط جو ہے برطانوی فارن آفس کو بھی لکھا ہے، جس میں اس حوالے سے شدید احتجاج کیا گیا ہے، اور برطانوی حکومت سے کہا گیا ہے کہ وہ حکومتی سطح پر نریندر مودی سرکار سے بات کرے، بھارتی کسانوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کو ختم کیا جائے۔ تو ناظرین، آج کی یہ خبر بہت اہم تھی جو سکھوں کے حوالے سے، اور دن بدن جو ہے پوری دنیا میں سکھوں کی یہ تحریک زور پکڑتی جا رہی ہے، جس سے انشاءاللہ العزیز بہت جلد انہیں نہ صرف انصاف ملے گا بلکہ نریندر مودی کا اصل چہرہ جو اب مکمل طور پہ بے نقاب ہو چکا ہے، اور نریندر مودی سے پوری دنیا کی جان بھی چھوٹ جائے گی۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔